شراب بہت برباد کر رہی ہے ہماری نسلوں. وہ عورتیں جو بیچاری اپنے شرابی شوہر کے چلتے غیر مردوں کے پاس جا کے بیڑی بنا بنا کے ان سے جا کے پیسہ لے کے گھر چلا رہی ہیں. شرم کی بات ہے، چلو پر پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے. عورت کا کام کمانا نہیں ہے میرے بھائی. عورت مجبوری میں کما سکتی ہے لیکن کمانا اس کا کام نہیں ہے. لیکن جس گھر میں شرابی شوہر ہو وہاں تو بیچاری عورت کو کمانا ہی پڑتا ہے. جس گھر میں باپ شرابی ہو بچوں کی زندگی برباد، گھر کی کا سکون برباد. اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اس شراب کو چھوڑ دو میرے ساتھیوں. اس شراب کی لعنت کو اپنے گھروں سے نکال دو. مجھے یاد ہے کئی مرتبہ اسی پاکڑ کے علاقے میں ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں شراب کی وجہ سے. لوگ مرتے مرتے بچے ہیں بلکہ مر بھی چکے ہیں شراب کی وجہ سے. لیکن ہمارے مسلمانوں میں شراب کا جو شوق ہے وہ دن بدن بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا ہے. دنیا میں تم اس شراب کو چھوڑ دو، اللہ اس سے بہترین شراب تم کو جنت میں پلائے گا. لا فیہا غول. اس جنت کی شراب کو پینے کے بعد نہ کوئی بہکے گا، نہ کسی کا سر چکرائے گا، نہ کوئی غلط حرکت کرے گا. میرے پیارے ساتھیوں، جو انسان شراب پیتا ہے 40 دن تک کی نماز، سب سے بڑی منحوسیت تو یہ کہ 40 دن تک کی نماز اس کی قبول نہیں ہوتی. اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے کہ جو شراب پیتا ہے 40 دن تک کی نماز اس کی قبول نہیں ہوتی. اور یہی نہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شراب پینے والوں کو جہنمیوں کا پیپ اور مواد پلائے گا. نبی کے دور میں جب شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، صحابہ شراب پیا کرتے تھے. جب قرآن کی آیت نازل ہوئی سورہ مائدہ کی، صحابہ دسترخوان پہ شراب پی رہے تھے. جب کسی نے آیت آ کے سنائی کہ سورہ مائدہ کی آیت نازل ہو گئی ہے، شراب حرام ہو گئی، صحابہ نے شراب کے برتن نکال نکال کے توڑ کے پھینک دیے. آج سگریٹ کے پیکٹ پہ لکھا رہتا ہے تمباکو بہت خطرناک چیز ہے. کتنے لوگ سگریٹ کے پیکٹ پہ دیکھ کر کے پڑھ کر کے نہیں پیتے ہیں. سگریٹ بنانے والی کمپنی بنا رہی ہے، سرکار لائسنس بھی دے رہی ہے، بیچنے والا بیچ رہا ہے، خریدنے والا خرید کے پی رہا ہے، اور یہ ڈھکوسلے بازی کو پیکٹ پہ لکھا ہے کہ تمباکو سے کینسر ہوتا ہے. بھائی یہ لکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ جب تم بیچ رہے ہو تم اس کو تقسیم کرو تو کیا فائدہ ہے؟ نبی نے ہمیں طریقہ سکھایا کہ اگر اللہ کا ڈر ہو تو ایک حکم شراب کے بارے میں نازل ہوا اور صحابہ کرام نے شراب چھوڑ دی. اگر آپ عمرہ کرنے جائیں گے، حج کرنے جائیں گے، مدینہ میں ایک مسجد قبلتین، نماز ہو رہی تھی اسی میں، اور عصر کی نماز کا ٹائم تھا، اور باہر سے کسی نے آ کے کہا کہ قبلہ بدل دیا گیا، اب بیت المقدس کے بجائے قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا ہے. نماز کی حالت میں امام صاحب بھی پلٹ گئے، سارے مصلی پلٹ گئے، اور اس مسجد میں اس کو یادگار کے طور پہ رکھا گیا. 2 قبلے والی مسجد قبلتین آج بھی مدینہ کے اندر موجود ہے. جو لوگ عمرہ کرنے جائیں گے وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو وہ ہمیں اپنے اندر جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے میرے پیارے ساتھیو، آؤ آگے بڑھو، اپنے اندر ان کمیوں کو ہم ٹٹولے، اپنی اصلاح کریں. رمضان کا 1 مہینے کا روزہ بھی گزرا ہے. بڑا اچھا ایک جگہ فیس بک پر میں نے ایک بات پڑھی تھی کہ آپ نے سحری کے لیے جو الارم لگایا تھا موبائل پر، میری ماں بہنوں، آپ نے سحری بنانے کے لیے، اور میرے بھائیوں آپ نے سحری میں اٹھنے کے لیے جو الارم لگایا تھا، اس الارم کو بند مت کیجئے، اس کو چینج کر دیجئے، اب اس کو فجر کے لیے بنا لیجئے. اگر 1 مہینہ آپ صبح 4 بجے اٹھ سکتے ہیں سحری کے لیے، صبح 3 بجے اٹھ سکتے ہیں سحری کے لیے، تو 11 مہینے فجر کی نماز کے لیے بھی اٹھ سکتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، بس ارادہ پکا ہونا چاہیے، حوصلہ پکا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے.